اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا موضوع سلطان صاحب نے بڑا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے بھی۔ تو دراصل ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جو مقاصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، ان کے لائف سٹائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ مختصر وقت میں مقاصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائے جائیں۔ ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے، ایک چرواہا ہونے کے ناطے، میں نے تو قرآن کریم کو ایسے پڑھا ہے کہ پوری قرآن کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ آپ جنت کی ٹھنڈی نہروں سے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو بجھا سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر وہ ابیلٹی پیدا کر دی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے اور قرآن کریم کو لے کے، کہ انسان جو ہے وہ جنت کی ٹھنڈی میٹھی نہروں کے ذریعے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو بجھا دے۔ مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کہا گیا کہ آپ ون سینٹینس، ایک لائن میں یہ بتائیں کہ کتاب کا مقصد کیا ہے، قرآن کا مقصد کیا ہے، نبوت کا مقصد کیا ہے، رسالت کا مقصد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ پوری 5 باتیں، ان کا جواب یہ ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں کل تک بیت اللہ کے نزدیک سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو ختم کر کے حضرت بلال کو اس قابل کر دیا کہ وہ بیت اللہ کی چھت پر جا کر غلامی کو ختم کرنے والی اذان دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصدیت اور قرآن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنی آزادی کی اذان دینے کے قابل ہو گئے۔ یہی حال مسجد نبوی میں ہوا کہ پہلے مسجد نبوی میں حضرت بلال نے اذان دی، اور اس کے بعد جب فتح مکہ تو پھر بیت اللہ کے اوپر حضرت بلال نے اذان دی۔ تو مقاصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ جو ایک کلمہ ہے، اس کلمے کی سربلندی یہ ہے کہ دراصل مقصد حیات یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی محکومیت سے آزاد کروا دیا جائے۔ پورے قرآن کی تعلیمات کو آپ اٹھائیں، پورے تمام تر معاملات کو دیکھیے تو قرآن 2 رخوں میں ہے، ایک تو ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ عبادات کے اندر جب آپ جائیں گے تو 10% آپ کو آیات ملیں گی، لیکن جب آپ معاملات کے اندر آئیں گے تو آپ کو 90% قرآن جو ہے وہ معاملات کے اوپر گفتگو کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی آیات آج ہم جو ہیں نعت کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلام کی شکل میں بہت کچھ لکھتے ہیں، بہت کچھ، لیکن جو کلام اللہ نے کلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کسی انسان کو یہ شرف کبھی ساری زندگی حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس انداز میں کرے جو قرآن کریم کر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزکیہم کا جو ایک لفظ آیا ہے، یہ اتنا کمال لفظ ہے یزکیہم۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ تزکیہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیسے کیا ہے، تزکیہ کسے کہتے ہیں۔
کیا تزکیہ صرف یہ ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، میں نے حج کر لیا ہے، یا اس سے بھی کوئی بڑا معنی تزکیے کا ہے؟ تو جب آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے زک، زے اور کاف کتاب والا، اور ایک ہے زق، زے اور کاف کینچی والا۔ یہ دونوں لفظ ایک مقام پر پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کمہار جو ہے، کمہار وہ گندی ہوئی مٹی اٹھاتا ہے اور اپنی چاک پہ رکھ دیتا ہے۔ ایک شاہکار ہے جو اس کے دماغ میں ہے، جو اس کے تصور میں ہے۔ اب وہ ہاتھ گیلے کرتا ہے اور اس چاک کو گھماتا ہے اپنے پاؤں سے، اس چاک کو پیڈل سے گھماتا ہے اور اپنے ہاتھ اس گندی ہوئی مٹی کے ارد گرد گھمانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ آہستہ 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 اب وہ جو گندی ہوئی مٹی تھی وہ ایک شاہکار کی شکل میں ڈھلنا شروع ہوئی ہے۔ اب جو زائد ضرورت مٹی اس مٹی سے الگ ہو رہی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں زق، کاف کینچی والا، زق۔ اب شاہکار نکھر رہا ہے اور وہ انگلیاں جو ہیں اس کو سنوارتی چلی جا رہی ہیں، اور جہاں پر وہ شاہکار مکمل ہوا اسے کہتے ہیں زک۔ جہاں وہ شاہکار مکمل ہوا اسے کہتے ہیں زک، اور جو زائد ضرورت چیز جس کے اندر وہ شاہکار چھپا ہوا تھا اسے کہتے ہیں زق۔ زق عربی زبان میں پخانے کو بھی کہتے ہیں۔ وہ زائد ضرورت ہوتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے انسانی جسم سے۔ تو زق جو ہے وہ، زک کو جب آپ دیکھیں گے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن پکارتا ہے یزکیہم، تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ہے کہ انسانیت پر پڑے ہوئے صدیوں کے جو بوجھ تھے، چاہے وہ حکومتی سطح کے ہوں، چاہے وہ انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، جس بھی انداز میں جس بوجھ نے، جس وزن نے اس کی شخصیت کو دبا لیا تھا، اس کی ذات کو اپنے اندر گم کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر پڑے ہوئے اس بوجھ کو اتارا اور اس ذات کی اصل شخصیت اس کے سامنے لے کے آئے۔ یہ ہے تزکیہ۔ اسی زک کی زمین کے اوپر آپ کو لفظ ملے گا زکوٰۃ، یزکیہم، اسی زک کی زمین پہ آپ کو ملے گا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ زکوٰۃ آپ کے ذات کے اوپر پڑے ہوئے بوجھ کو آپ سے الگ کرتی ہے۔ وہ جو چیز آپ کے پاس زائد ضرورت تھی وہ دوسروں انسانوں کا حق ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا احمد و محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آ رہے ہیں، ان کا نام ہے احمد۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر یہ فرما دیتے کہ میرے بعد رسول آ رہے ہیں محمد، تو استغفر اللہ قرآن جو ہے وہ ناقص ہو جاتا۔ قرآن اس قدر دقیق ہے اپنے الفاظ میں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر قرآن میں یہ آتا کہ میرے بعد ایک رسول آ رہے ہیں اور ان کا نام محمد ہے تو قرآن ناقص ہو جاتا۔ قرآن نے وہاں لفظ دیا ہے احمد، احمد، اور دوسرے مقام پر جب قرآن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آمنوا بما نزل علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے اب یہ دونوں نام آ گئے۔ اچھا، ان دونوں کا مادہ جب آپ جائیں گے تو وہ حمد کے مادے پہ، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، بڑی خوبصورت آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ حمد کیا ہے؟ میں اکثر اوقات اپنے پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ شکر اور حمد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک ماں جو ہے اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ امانت کے طور پہ اپنے بچے کے لیے اس کے صدر میں دودھ اکٹھا کرتا ہے۔ اب ماں جو ہے وہ بوجھل ہو گئی ہے کہ اس نے وہ امانت جو ہے اس کی صدر میں آ کے اکٹھی ہو گئی ہے، تو اب بیٹا رو رہا ہے اور امانت جمع ہو رہی ہے۔ ایک طرف بچہ روتا ہے، دوسری طرف امانت جمع ہوتی ہے۔ اب ماں کی طبیعت کے اندر یہ جو بوجھل پن ہے، اس بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے ماں اسے اپنی گود میں لیتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ جو دودھ پلانا ہے، اپنے اوپر زائد ضرورت چیز کو دوسرے کو ڈیلیور کرنا جو ہے، اسے قرآن کہتا ہے شکر۔ شکر کہتے ہیں یوٹیلائزیشن، استعمال۔ وہ ماں شکر کر رہی ہے۔ اب ماں نے تو کیا ہے شکر،
لیکن وہ جو بچہ پی رہا ہے وہ دودھ پینے والے بچے کو جو حاصل ہو رہی ہے وہ ہے حیات. یہ جو زندگی حاصل ہو رہی ہے، یہ جو حیات بخشی ہے، اسے قرآن کہتا ہے حمد. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ، تو شکر ایک عمل ہے کہ جو پیچھے سے چلتا چلا آ رہا تھا، اب اس کی حتمی شکل جو ہے وہ حمد ہے کہ جس سے زندگی حاصل ہو جائے. اب قرآن یہاں سے شروع کرتا ہے کہ الحمدللہ، یہ جو حیات بخشی جا رہی ہے آپ کو، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو حیات بخشی ہے یہ اللہ کی طرف سے، الحمدللہ. اب یہ دیکھیے قرآن کا کمال کہ اس حمد میں آپ دیکھیے احمد کا لفظ آئے گا جب، تو یہ جو الف کا اضافہ قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ کے اندر آتا ہے، تو الف کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی آئے گا وہ اس کو وقت اور سپیس سے نکال دے گا. کیسے؟ کسر ایک لفظ ہے، کسی چیز کی کثرت، کسر. اب کسر سے پہلے اگر میں الف لگا دوں اکثر، تو اب وہ کتنا ہے آپ نہیں جانتے. حسن ہے تو وہ حسن ہے، خوبصورتی ہے. اب وہ احسن ہے تو وہ کتنا ہے وہ آپ نہیں جانتے. اب قوم ہے تو وہ ایک قوم ہے، اب وہ اقوام ہے تو وہ کتنی ہیں آپ نہیں جانتے. الف کا اضافہ جس چیز میں ہوتا ہے، قرن ہے، زمانے. قرآن جو زمانوں پر محیط ہے، کتنے زمانوں پر محیط ہے آپ نہیں جانتے. الف کا اضافہ جب آئے تو حمد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے احمد، تو اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس ٹائم اور سپیس سے نکال دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک ہیں جہاں تک یہ قرآن ہے. تو اگر آپ قرآن کا احاطہ کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر لیں. اب احمد آ گیا، اب الف کا اضافہ آیا ہے. اب الف کا اضافہ آ گیا ہے احمد، تو احمد تو زمین و آسمان کے لیے ہے، وہ تو تمام کائنات کے لیے ہے. اب محمد کس کے لیے ہے؟ تو وہ قرآن کریم نے وہاں پر فرمایا ہے آمنوا بما نزل علی محمد. لفظ محمد کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے. ایمانیات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ایمان کی بات کرتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو وہاں پر 2 دفعہ ایمان کا لفظ آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک ایمان تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، دوسرا آپ پر ایمان لازم یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. تو پہلے کلمے کے پہلے اس میں لا الہ الا اللہ میں تو آپ کا ایمان ہے اللہ پر، جس میں آپ کے ساتھ یہودی، سکھ، عیسائی سارے شامل ہیں. لیکن جب محمد رسول اللہ پر آپ آئیں گے تو اس ایمان پر کون پہنچا؟ سوال یہاں پر آتا ہے. تو محمد، اب میم کا لفظ جب آئے گا قرآن کریم میں تو یہ تو اپنے کمال کو قرآن پہنچ جاتا ہے جب میم کا لفظ استعمال کرتا. وہ کہتا ہے سجد. اب وہ سجدہ جس کے ذریعے ہوگا، جو چیز جس کے ذریعے ہوگی وہ میم کا لفظ اس کے ساتھ لگا دے گا. اب سجدے کا لفظ ہے تو میم کا لفظ لگتے ہی مسجد. اب شفا ہے، صحت یابی ہے، تو عربی میں کہتے ہیں مستشفیٰ، ہاسپٹل. شفا جو ہے وہ صحت یابی ہے، جس کے ذریعے حاصل ہوگی ہاسپٹل، مستشفیٰ. رکز، کنسنٹریشن. مرکز، جس کے ذریعے ہوگی، مرکز جو ہے وہ اس کے ذریعے ہے. اب آپ دیکھیں اللہ حمید ہے اپنی صفات میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمود ہیں. آپ دیکھیں محمد و محمود، اللہ اپنی صفات میں حمید ہے. اللہ کی حمد تک پہنچنے کے لیے محمد کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کی حمد نہیں کر سکتے. آپ اللہ کی حمد نہیں کر سکتے تو آپ صفت حمید تک نہیں جا سکتے. اللہ اپنی 99 صفات میں
حمید ہے۔ اور یہ حمد کے اس لفظ میں جب آپ دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شخصیت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو قرآن لے کے آتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ 5000 سال پہلے کوئی نبی یا رسول آئے تھے تو کیا وہ اپنی نبوت یا رسالت میں کامیاب ہوئے کہ نہیں، قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے پاس وہ نسخہ اور کسوٹی ہے کہ آپ یہ پتہ کرا سکیں کہ 5000 سال پہلے اگر کوئی نبی یا رسول آئے تھے تو وہ اپنی رسالت میں کامیاب ہوئے کہ نہیں۔ ایک لفظ دیتا ہے قرآن اور پھر آپ کو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلے گا۔ قرآن کہتا ہے یسألونک، یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس معاشرے، جس ماحول کے اندر سوال کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھ جائیں کہ وہاں پہ رسالت اور نبوت کامیاب ہو گئی ہے۔ پورے قرآن میں سابقہ اقوام کے اندر سوال کرنے کی جرت نہیں ہے، لیکن جوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتا ہے قرآن تو وہ کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن القتال، یہ قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک 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 یسألونک، اب یہ سوال جو ہے، جب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب رسالت کی۔ یسألونک، تو ہم جس معاشرے میں ہیں معذرت کے ساتھ کہ جہاں پر کوئی بھی انسان بات کرتا ہے تو اگلے ہی لمحے وہ کہتا ہے او جناب سوال نہیں پیدا ہوتا تسی میرے نال گل کر رہے ہو۔ مطلب بحیثیت قوم ہماری جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوال پیدا نہیں ہونے دیتے۔ قرآن نے یہ کہا کہ ہر لمحہ سوال پیدا ہونا چاہیے، سوال پیدا ہونا چاہیے۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انک لعلی خلق عظیم کا لفظ جب اس نے استعمال کیا تو وہ خلق کا لفظ استعمال کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ مخلوق میں، خلائق میں، تخلیق میں، اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ عظیم ترین یہ ایک ورڈ ہے قرآن کا، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ جو ہیں خلق عظیم کے اوپر ہیں۔ تو جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دن بھی بڑا خاص ہے ہمارا کہ ہمارا موضوع ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، سب نے بڑی خوبصورتی سے، سلطان بشیر صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں، اللہ ان کو زندگی صحت عطا فرمائے کہ یہ اس خوبصورت محفل کو لے کے چلے کہ جس میں پیغام محمد صلی مقصدیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا جائے۔ تو جو بات میں کر رہا تھا الحمد کی، تو الحمدللہ میں جب قرآن نے حمد کا نام لیا ہے تو یہاں پر حمید اور محمد دونوں آپ کو اس حمد کے اندر ملیں گے۔ الحمدللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شخصیت جو ہے، اب حمد میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ حیات جب بخشی جاتی ہے، بچہ جب حیات حاصل کرتا ہے تو یہ حمدیت ہے، یہ اللہ کی حیات بخشی ہے جو اسے ملتی ہے، اور ماں شکر کرتی ہے، تو حمد جو ہے وہ شکر کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ تمام انبیاء کا شکر ہیں، تمام انبیاء نے شکر کیا ہے اور حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی۔ یہ ہے قرآن۔ اور حمد کو ورڈ جب آپ دیکھیں گے کہ آغاز میں جب وہ الحمد کا لفظ استعمال کرتا ہے اور آخر میں لفظ استعمال کرتا ہے ناس، تو پورا قرآن مربوط ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو حیات ہے نا، یہ جو حیات بخشنا ہے، یہ والناس لوگوں تک پہنچا دیں، آپ کا کام ہو گیا۔ یہ جو حمدیت ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کی ہے، یہ حمدیت آپ نے والناس تک پہنچانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل پر محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے۔ میری یہ درخواست ہے کہ قرآن پڑھیں۔